میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث تو ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، دیواروں کے لکھی بھی پڑھی ہوگی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ آج میں مطلب آپ کو بتلاؤں۔ ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، اس کو کوئی دھکے دے، کوئی اس کو تانے مینے مارے؟ کوئی بھی نہیں نا پسند کرتا۔ تو بھائی جو میرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں میں اس کو گالیاں نکالتا ہوں، کیوں اس کو برا بھلا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار اتنا سوچ لو، اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ، میرے دل پر کیا بھی، یار اس کے ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہو۔ اسی طرح کا ساس یہ سمجھ لے کہ میں جو اپنی بہو کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں، میری بہو کی جگہ میری بیٹی اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک، میرے دل پر کیا بیتے گی۔ میں کہتا ہوں معاشرہ ہی امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور دوسری بات اور میں عرض کروں گا، اسلام ون میں ٹریفک نہیں چلاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا مرد کے ہی حقوق ہیں عورت کے حقوق، نہیں نا، عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اصل میں اپنی آپ کو بات بتلوں، میں ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے، لیکن جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جتنی دیر تک بیٹی کی شادی نہ ہو، بیٹی کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی اونچا مقام اب اس کے شوہر کا بن گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ فرمایا اگر مرد کے جسم پر پیپ پڑ جائے، عورت زبان سے چاٹ کے بھی صاف کرے، تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ہو کیا رہا ہے، ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے، بھائی آتا ہے چل دو میرے نال، باپ آتا ہے چل دو میرے نال، میں نبڑ لواں گا، اٹھ کے چل پڑتی ہے، گھر کیسے آباد ہو جائے۔ اگر وہ یہ کہے بھئی میرا شوہر میرا سرتاج ہے، جتنی دیر وہ اجازت نہیں دے گا میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی، دیکھو گھر آباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک میں ایسا پیارا واقعہ سناؤں، یار اگر آپ حضرات توجہ سے سنیں گے، میرا یہ حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے۔ گھروں کو بسانا ہے تو عفو اور درگزر سے کام لو، عفو اور درگزر سے کام لو، معاف کرنا سیکھو۔ آج ہمارے ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی سے ہمیں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں لے تو میری داڑھ تھلے آلہ سے ہی، پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں۔ آؤ آج میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ یہ تفسیر ہے صراط الجنان، دعوت اسلامی والوں نے لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یار بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ بہت ہی غریب آدمی تھا، اتنا غریب آدمی کہ اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ یوں سمجھو 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے کر پایا کہ ایک پایا گوشت لے آیا۔ بڑا خوش، آج میں گوشت کھاؤں گا، لا کے بیوی کو دیا کہ گوشت پکا۔ بیوی نے جب گوشت پکایا
تو اس میں نمک کڑوا ہو گیا، بہت کڑوا ہو گیا۔ اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا، یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، سوچا میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میرے 5-6 مہینے کی کمائی کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بھی، یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ اچھا ہمارے منہ سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا، کیا کیا؟ معاف کر۔ اچھا معاف ہم اول تو معاف کرتے نہیں، اگر کرنا بھی پڑ جائے پتہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے رشتہ داروں نے کٹھیا کریں گے، وہ گندیا کریں گے، پھر محلے داروں نے کٹھیا کر کے وہ گندیا کر کے ذلیل کر کے آخری جا تینوں معاف کیتا ہی۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ یہ چپکے سے گیا، سارا گوشت جو کڑوی ہنڈی پکی ہوئی تھی وہ اٹھا کے لیا، سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا، تاکہ نہ یہ بچے گا نہ کسی کو پتہ چلے گا نمک زیادہ پڑا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کرتا، سرکار خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی اور کھیر میں میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرمائی، کسی کو نہیں دی۔ مائی بڑا خوش ہوئی کہ واہ واہ واہ، سرکار کو میری کھیر اتنی پسند آئی، کسی کو دی نہیں۔ مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام یار آج ہمیں نہیں ملی، فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کڑوی بڑی ہے تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی کھیر خود ہی کھائی ہے۔ یار کبھی ہم نے ماں کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ بیوی کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ ادھر تو وہ چھابی جا رہی ہے، وہ چنگیز جا رہی ہے، وہ برتن توڑے جا رہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں۔ کیا ہم وہ چوری کھانے والی حدیثیں پر عمل کرتی ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ بہرحال اس نے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا کہ اگر یہ بچ گیا تو کوئی کھائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے۔ نہ کوئی پنچایت اکٹھی کی، نہ کوئی رشتہ داروں کی مجلس بلائی، کھا کے کڑوا گوشت بالکل کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دی، بات ختم ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھنا پڑا، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک مرتبہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر سارا ٹٹولا، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، نظر کہاں سے آئے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر نظر مار لو۔ پھر تیسری مرتبہ نظر ماری، عرض کرتا ہے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یار ہم بھی اپنے ماں باپ کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، اپنے عزیز و اقربا کو معاف کریں، اپنے دوست احباب کو معاف کریں، اپنے گھر والوں کو معاف کریں۔ آج خاندانوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے کو گیا، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی۔ میں نے حضرت صاحب وہ بھی وقت دیکھا ہے، شادی کا موقع ہوتا تو کہنے گھوڑی تے نہیں چڑھے گا، پہلے ادا پڑھا منا کے لے آؤ۔
آج سکا باپ نہیں آ رہا تو کہتے ہیں نہ وے نہ سی کم چل رہا ہے. کیسے برکتیں ہوں گی یار. اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے, سلامتی کا پیغام دیتا ہے. آج ہم نفرتیں گروپ بازیوں میں بٹے ہوئے ہیں. خدا را یہ نفرتیں ختم کریں,